علیکم, تمہارے بارے میں بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص جنت الفردوس میں آ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ تم سے سوال جواب ہی نہ ہو قیامت کے دن. وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس امت کو ڈال دے جنت کے اندر. کس کے بارے میں آ رہا ذکر؟ یہ نبی کی کون سی دعوت کا ذکر آ رہا؟ وہ دعوت کا جو صرف مسلمان امت کے لیے. اس میں وہ دعوت جس میں نبی کو ہر ہفتہ فرض کیا گیا خطاب کرنا, وہ جمعے کا دن ہے. اور آج جمعے کے خطیبوں کا حالت دیکھو اب کیا ہے. اور نبی کی طلب بتائی جا رہی کہ یہ خطیب کی طلب ہونا چاہیے. کیا طلب ہونی چاہیے؟ آج پوری امت میں جو ہم لوگ خطیبوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ وہ خطیب ہیں جو طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں چیزوں کو, نتیجہ کوئی اثر نہیں ہے. ان کو جمعے پڑھانے کے لیے پیسے ملتے ہیں, اکثریت ان پہ کہ وہ پیسوں کی نیت سے جمعہ پڑھاتی. ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کے مسائل کیا چل رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ قوم کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کیا کرنا چاہیے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ قوم جب باہر نکل کے جا رہی تو دنیا کے کون سے فتنے اس کو سب سے زیادہ جسم پہ لگڑ رہے. آپ سوچئے اگر ہر جمعہ خطیب تیاری کر کے آئے, ہر مسجد کا خطیب ایک ہی ٹاپک پورے چن لیے کہ ہم ہر جمعہ اللہ کی ایک صفت پر لوگوں کو تعارف دیں گے مسلمانوں کو. 99 جمعے خالی اللہ کی ایک ایک صفت پر نکل جاتے ہیں. پھر میرے نبی کی پوری سیرت, ہر صفت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی کے اس سیرت کے وہ واقعات پیش کرو جو نبی اس صفت کو پکار کر اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور پھر دنیا کے حالات, آج عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. بجائے سود کے اوپر بیانات کرنے کے ایک جملہ بول دیے, اچھا اس کے اندر بھی ان کی حیا اور شرم کی حدیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے زنا کا ذکر کر رہے ہیں, ماں کے ساتھ بری حرکت کرے جیسا. عام نوجوان کو کیا سمجھ میں آیا بری حرکت بولے تو نبی سے زیادہ حیادار ہو گیا. اور صرف حدیثیں بیان کرتے قرآن نہیں, قرآن کی اہمیت ہی کم ہوگی پوری. اور نبی قرآن کی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے سیرت ہے. لیکن تم تو کتاب کا ذکر ہی نہیں کر رہے. آپ پر ذمہ داری ہے ان لوگوں کو پکڑیے اور پوچھیں کہ آپ کے خطبے کا آج مقصد کیا ہے, آپ کا عنوان کیا ہے خطبے کا, کتنا اللہ کا ذکر کیے, کتنا لوگوں کے دلوں میں وہ اللہ کی محبت پیدا کی ہے. پورے خطبے ہوں گے تو وہی مسائل پر ہوں گے جس پر امت میں پھوٹ ہے. ارے بھائی جو پھوٹ کے مسائل ہیں, آپ علماء بیٹھ کر بات کرو, قوم کو وہ مسائل بتاؤ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں تعلق رکھتے. کتنے ہم میں سے آپ بتاؤ روز کئی مسلمانوں سے آپس میں ملتے, ہم کیا لڑتے بیٹھتے فرقہ واریت کے اوپر؟ نہیں, ہم دنیاوی زندگی کے کام کاج سے ملتے. تو ہم کو وہ مسائل بتاؤ جو ہمارے لیے حلال اور حرام والے ہیں, جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے مسائل نہیں بتا رہے. کون سے مسائل بتا رہے؟ میری جماعت حق پر, میں حق پر, ہم سے سوال کرو, ان سے سوال مت کرو. ارے یہ سب سے بڑی ریاکاری ہے تیری. آج ہمارے خطبے انہوں ایسے تھے انہوں ایسے تھے, یہ ایک. دوسرا, خطبے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ہر خطبہ دینے والا جس مکتبہ فکر سے, جس آئیڈیالوجی سے, جس جماعت سے, جس عقیدے سے اس کا تعلق ہے, وہ عقیدے کو ہائی لائٹ کرتا. اور خطبہ کے لیے ہے, خطبہ ہے اس امت کو قرآن سے جڑانے, اللہ سے جڑانے کے لیے. ایسی امت, ٹھنڈے دل سے سوچو, آپ کروڑ ہار روپیہ دے کر آپ کسی کا دل خرید نہیں سکتے. آپ وقت خرید لیں اس کا, ہو سکتا ہے کچھ وقت نکال کے آپ 1 کروڑ دیں تو آپ کے پاس آ جائے. دل کیسا خریدتے اس کا؟ ہر جمعہ کو 130 کروڑ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں مسجدوں میں خود سے تیار ہو کر جا رہے ہیں, اور ان کو نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں کیسی ہیں؟ کئی خطبے ایسے جس میں ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی, کئی خطبے ایسے جس میں اللہ کی کتاب بیان ہی نہیں کی جاتی. اور نبی کا پورا خطبہ کیا ہے ہر جمعے کا؟ آخری دور میں علماء مر جائیں گے, جاہل ذمہ دار ہو جائیں گے. اب تم بول رہے ہیں آج وہ آخری دور آ گیا, تو اب تم عالم کیسا ہے؟ جب تم اپنے آپ کو کلیم کریں گے میں ان علماء, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہر صدی میں مجدد ہوں گے جو میرے دین کو اٹھا کر لائیں گے. بولے جو حقیقی عالم ہوتے, جو نبی کی وراثت ہے, اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں عالم ہوں مجھ سے آ کر کچھ پوچھو. انہیں اپنے علم کی ایسی خدمت کرتا اللہ کے دین کی, لوگ جڑ جاتے اس سے جا کر. جب جھاڑ پر پھل لگنا شروع ہوتے ہیں, جھاڑ آواز نہیں لگاتا پھل لگ گئے میرے پاس آ جاؤ, لوگ دور سے دیکھ کر پہنچ جاتے اس کے پاس.
تم وہ عالم بنو جس کے اوپر تمہارے علم کے جو پھل لگے ہوئے رہنا تمہارے پاس کہ لوگ اس کو توڑنے آئے تمہارے پاس. تم دعوے مت کرو ورنہ ریاکار ہے تم تو دھوکے باز، اور تم لوگ وہ ہیں جو قوم میں فتنے ڈال رہے ہیں اور قوم کو توڑ دے رہے ہیں، عام نسل کو برباد کر دے رہے ہیں، نوجوانوں کی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے درمیان ایسے علماء پیدا کرے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تڑپ رکھنے والے تھے اس امت کے بارے میں. اللہ ہم سب کو جو ہے سچے علم سے، اس علم سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت کی، اس علم سے ہم کو نوازے. یہ میری بات بہت اہم بول رہا ہوں میں. جب تک خطبہ دینے والے میں، جب تک خطیب میں، خطبہ دینے والے میں یہ کردار اور صفت نہیں آتے، اس کے خطبے کی تاثیر عوام کے اوپر نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سنان حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ اب تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 7 نومبر 2021 عیسوی برز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ میرے بڑے بھائی سماک حسین صدیقی کی صحت خراب رہنے سے وہ نہیں آ سکے. اب آپ لوگ ان کے لیے دعا کریے. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں اور میرے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے ایک حصے کی تلاوت کرے اور اس کا مفہوم پڑھے. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو عربی میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 180 سے 182 سناؤں گا اور پھر اس کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 180 سے 182 کا مفہوم سناؤں گا. مکمل پاک اور سب سے زیادہ عزت والا ہے آپ کا رب ان تمام شرک کی باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور سلام ہے اس کے تمام رسولوں پر، اور مکمل تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے سامنے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کی تلاوت کروں گا اور پھر ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، جب جمعہ کی دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہترین ہے اگر تم جان جاؤ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پا جاؤ۔ اور جب یہ لوگ سودا کرتے ہیں یا سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، تمہیں نماز میں کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کا تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ عبد المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ عبد المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقاریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے اشتہار کیے گئے عنوان یعنی خطبہ جمعہ کی اہمیت پر اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
माशाल्लाह मैं मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलामती, रहमतें और बरकतें हों। आज का मेरा बयान पिछले इतवार के बयान का एक सिलसिला है, एक सीक्वल है या एक कंटिन्यूएशन है। मैंने जिस उन्वान पर बयान किया था वो था जुमा की अहमियत, यौमुल जुमा, जुमा के दिन की अहमियत। और आज के मेरे बयान का उन्वान है खुतबे जुमा की अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमा के बयान में भी मैंने खुतबे के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी, और आज भी आप लोगों की सहूलत के लिए पिछले बयान की कुछ बातें दोहराते हुए आज के उन्वान पर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा। मैंने बताया था कि कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में कहा कि अल्लाह के पास कायनात की शुरुआत से ही गिनती 12 महीनों की है। और मैंने फिर वाज़े किया कि इन 12 महीनों से मुराद खमरी महीने हैं, यानी वो महीने जो हम चाँद को देखकर तय करते हैं और ख़त्म करते हैं, और जिसको हम आज मुस्लिम कैलेंडर भी कहते हैं, मुहर्रम, सफ़र वगैरह के ये महीने। इसी तरह मैंने कहा था कि अल्लाह ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 54, सूरह यूनुस आयत नंबर 3 और बेशुमार ऐसी आयतों में कुरान मजीद की ये भी ज़िक्र किया कि मैंने सारी कायनात को 6 दिन और 6 रात में पैदा किया, और जिस दिन शुरुआत की वो जुमे का दिन था, या गोया जुमे के दिन की फजीलतों में और जो दूसरी बातें अहादीस में बयान की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को भी जुमे को पैदा किया गया, जन्नत में उसी दिन दाखिल किया गया, उसी दिन वहाँ से निकाला गया, और फिर क़यामत का वाक़या होना भी जुमे के दिन ही है। तो ये भी फजीलतें अहादीस में जुमे के बारे में आई हैं। तो इस एतबार से कुरान मजीद में भी आप देखेंगे कि दिनों के एतबार से जो 7 दिन हैं उसमें से सिर्फ जुमा के नाम से एक सूरा है, सूरह जुमा, जो कुरान मजीद का 62 नंबर वाला सूरा है माशाअल्लाह। इसके अलावा जो मैंने पिछले बयान में अहम जो बात कही थी, जो चाहता हूँ कि आज भी दोहरा दूँ ताकि आप लोगों के लिए सहूलत हो जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस जुमा के मुतालिक मुहद्दिसीन ने जमा किए हैं, उसमें से 2 सबसे मशहूर किताबें सुन्नी मुसलमानों के पास कुरान के बाद सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम है, जिस पर मुत्तफ़िक़ तौर पर बग़ैर कोई इख्तिलाफ़ के पूरे सुन्नी मुसलमानों का ये यकीन है कि उसकी कोई भी हदीस बुखारी और मुस्लिम की ज़ईफ़ नहीं है, यानी डाउटफुल बिल्कुल ही नहीं है, हर हदीस सही है। और इसमें जब आप सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 पढ़ते हैं, कुरान के अलावा जो किताबें हैं, सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 876 से 941, और इसी तरीके से सही मुस्लिम में वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 1957 से 2043, 1957 से 2043, ये पूरे अहादीस किताबुल जुमा के तहत सिर्फ जुमा के बारे में आई हैं। जुमा की फजीलत, जुमा के आदाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमा के दिन के बारे में अहकामात, सहाबा का जुमा के दिन को लेकर अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में जुमा किस तरह क़ायम होता था, ये तमाम अहादीस इसी के बारे में आई हैं। इसके अलावा ये जो रेफरेंसेस हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के हैं अहादीस की किताबों की, और ये किताबें दारुस्सलाम पब्लिकेशन सऊदी अरेबिया से जो प्रिंट हुई हैं। इसके अलावा जो और मशहूर किताबें हैं, जैसे अबू दाऊद जब आप पढ़ते हैं तो अबू दाऊद में हदीस नंबर 1046 से लेकर 1133 तक सिर्फ जुमा के बारे में अहादीस आई हैं। इसी तरीके से आप अगर इब्ने माजा पढ़ते हैं तो इब्ने माजा में आपको हदीस नंबर 1081 से लेकर 1139 तक सिर्फ जुमा के मुतालिक अहादीस आई हैं। अगर आप सुनन नसाई पढ़ते हैं तो 1386 से 1432 तक सिर्फ जुमा के बारे में अहादीस आई हैं। इसी तरीके से तिरमिजी में 488 हदीस नंबर से 529 तक सिर्फ जुमा के बारे में है, और मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस नंबर 226 से लेकर 246 तक सिर्फ जुमा के बारे में अहादीस आई हैं माशाअल्लाह। सही बुखारी सही मुस्लिम के अलावा ये जो बाकी की मैंने किताबें बताई हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने जो तहकीक की इन अहादीस के ऊपर दूसरी किताबों में बुखारी और मुस्लिम को छोड़कर, आज जब सऊदी अरेबिया से प्रिंट होकर आ रहे हैं, हर हदीस के बाद आपको हदीस की सेहत के बारे में बता दिया जाता है।
صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, حسن ہے, حسن لغیرہ ہی ہے, حدیث کے بعد بریکٹ میں لکھ کر اس کی وجہ بھی بتا دی جاتی ہے. ماشاءاللہ کس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے, کس وجہ سے اس کو موضوع کہا جا رہا ہے, وہ بھی بتا دیا جاتا ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ اگر دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے وقت تھوڑا غور کر لینا کہ اس میں سے صحیح احادیث کون سی ہیں, تاکہ کسی کو آپ کے خود کے علم کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے فائدہ ہو جائے, صرف صحیح بات پہنچا سکیں. بخاری اور مسلم سے تو پورے کے پورے احادیث آپ کو ماشاءاللہ کوئی بھی حدیث وہاں سے سناؤ پورے کے پورے آپ کے لیے صحیح رہیں گے. ساتھ میں اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا کہ جمعے کی کتنی بڑی اہمیت ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1098 میں کہا کہ جمعہ عید المسلمین ہے, ہر جمعہ مسلمانوں کی عید ہے بولے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, بے شمار احادیث میں جو ذکر آیا ہے کہ جمعے کے دن صحابہ کو نصیحت کی کہ تم لوگ ایک کپڑوں کا لباس بالکل جمعہ کے لیے الگ کر لو, جو عام دنوں میں کپڑے پہنتے اس کے علاوہ ایک لباس مخصوص صرف جمعہ کے دن کے لیے رکھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا حدیث پاک میں 4 لوگوں کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے. ایک ہے غلام, ایک ہے معصوم مسلمان لڑکا, ایک ہے بیمار مرد مسلمان, اور چوتھا عورتوں کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی عورتیں شامل ہونا چاہتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں رکایا. جب آپ صحیح البخاری پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے یا جمعہ پڑھاتے اور آپ کو اگر معصوم بچوں کی پیچھے سے آواز آتی تو اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتے, اس کو مختصر کر دیتے تاکہ عورتوں کو اور بچوں کو اور ضعیف لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. ماشاءاللہ تو یہ بھی سنت کا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, یعنی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں. اسی طریقے سے اگر آپ ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1000 پڑھیں گے, والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1000 پڑھیں گے, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت جو بنائی جاتی ہے, جو صف بنائی جاتی ہے, عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بدترین صف سب سے سامنے والی صف ہے, اور مرد لوگوں کے لیے سب سے افضل صف سب سے پہلی صف ہے اور سب سے بدترین صف سب سے آخری ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرنے کے بعد پلٹا تو دیکھا کہ جماعت کی جو صف ہوتی ہے پوری صف بندھی ہوئی تھی, اور پوری صفیں ختم ہونے کے بعد آخری صف کے پیچھے ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے قریب گئے اور بولے پوری نماز دوہرا, تیری نماز نہیں ہوئی. بولے اس سے کیا تربیت ملی, جب آپ لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے جائیں اگر صف کھڑی ہوئی ہے تو اب آپ کے لیے 2 آپشن ہیں. ہندوستان میں اس کو فتنہ مانا جاتا ہے, اس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, تو بہتر ہے تھوڑا آپ صبر کر لیں, آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. کس بات کو فتنہ مانا جاتا ہے, صحابہ کیا کرتے اگر ایسا موقع آ جاتا کہ وہ اکیلے ہیں پیچھے تو سامنے کی صف سے کسی کو پیچھے کھینچ لیتے, لیکن یہاں پر اگر ایسا کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا تاکہ کوئی اور آپ کے ساتھ آ کر جمع ہو جائے, لیکن اکیلے اگر آپ ٹھہریں گے یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز دہرانے لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نماز نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کو اللہ نے 12 گھنٹوں میں بانٹ دیا ہے, یعنی 12 الگ الگ اس کے اندر زونز بنائے ہیں, 24 آورز کے 12 زون, یعنی کتنے 2 آورز کا ایک زون بنا ہے. اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ جو بھی دعا مانگے گا میں اس کے لیے قبول کر لوں گا. اب یہ گھڑی کون سی ہے صرف اللہ بہتر جانتے ہیں. ساتھ میں جب میں جمعے کا دن کہتا ہوں تو مطلب کیا ہوا جانتے ہیں ہم, جمعرات کو جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد سے ہی جمعے کی رات لگ گئی آپ کو, وہاں سے لے کے پورا جمعے کا دن گزرنے تک. جمعے کا دن ختم کب ہوگا, جب جمعے کے دن آپ مغرب پڑھیں گے عصر کے بعد. یہاں پر مغرب کی اذان ہوئی اب جمعہ ختم ہو گیا آپ کا. یہاں پر شروع کب ہوا, جمعرات کو جب شام میں مغرب کی اذان دی گئی. اب اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات, سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرنے کی بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ بھی بتا رہا ہوں, صحیح مسلم والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1883 میں آیا ہے جو بھی شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لے, سورہ کہف کی اگر 10 آیتیں حفظ کر لے اور ان کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے انشاءاللہ. ترمذی شریف میں 3 آیتیں
تلاوت کرنے کا ذکر آیا، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اگر ترمذی کی وہ روایت کو رکھ کر صحیح مسلم کی اس روایت سے جوڑا جائے تو مکمل کیا ہوگا کہ 10 آیتوں کا حفظ کرنا دجال سے بچانے کے لیے آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. یعنی آپ اس کو کثرت سے پڑھیں. اب جمعے کے دن تو پورے سورہ کہف کی فضیلت آ گئی. بے شمار احادیث میں الگ الگ مستدرک الحاکم، جامع الصحیح شیخ البانی رحمہ اللہ کی، ان پوری کتابوں میں 3 بڑی اہم احادیث سورہ کہف جمعے کو پڑھنے کے بارے میں آئی ہیں. یعنی جمعرات مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کے مغرب تک. اس میں سے ایک مخصوص، جس نے جمعے کی رات کو سورہ کہف پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے جسم سے ایک نور نکالتے ہیں جو کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے. جو جمعے کے دن اب دن کا مطلب کیا ہو گیا؟ دن کا ٹائم، فجر کے بعد سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو اللہ رب العالمین اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے ساتھ ایک نور لگائے رکھتے ہیں، ایک روشنی نکلتے رہتی ہے اس کے پاس سے. جمعے کی فضیلت میں یہ بھی آ گیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال جمعہ کو ہوا اور وہ تدفین جمعے کے دن ہو گیا، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کی مغرب تک، اس دوران اگر کوئی دفنایا گیا جو انتقال کے بعد، تو خبر کے فتنے سے بچایا جائے گا. وہ یعنی خبر کے فتنے سے بچایا جائے گا. جمعہ گزرنے تک اس کے اوپر سوالات کی تکلیف اور شدت نہیں رہے گی، لیکن پھر جمعہ گزرنے کے بعد تو جو معاملہ ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح سورہ کہف سے متعلق کیا ہے جمعے کے دن کے لیے؟ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا اس کے پیر کے نیچے سے نور نکل کر آسمان تک جاتا ہے بولے. تو یہ سورہ کہف کی فضیلتیں ہیں. اب آپ چاہیں تو سورہ کہف ایک وقت میں پڑھیں. سورہ کہف میں جملہ 110 آیتیں ہیں. ان 110 آیتوں کو آپ بریک کر کے بھی لفظ جمعے کے دن مکمل کر سکتے ہیں. یہ سورہ کہف کے متعلق جمعے کا معاملہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص اچھی نیت یعنی خالص نیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمعے کے دن پانی نہاتا ہے، یا پانی نہانا میں لاسٹ ٹائم بھی پورا اسلامی اعتبار سے غسل کس کو بولتے سمجھایا، غسل لیتا ہے جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، کپڑے اچھے پہنتا ہے صاف ستھرے، خوشبو لگاتا ہے، اور اپنے گھر سے باہر جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے. جتنے قدم اس نے چلے مسجد جانے کے لیے، ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا اجر ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے اس کی. تو یہ جمعے کے فضیلتوں میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسجد کے دروازے کے پاس اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے جمعہ میں داخل ہو جائے، جمعہ کے لیے وہ نیت سے اس کا نام لکھ لیتے ہیں. جمعے کا اولین وقت کہاں پر شروع ہوگا؟ تو اکثر علماء نے اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جب فجر پڑھ لی گئی، اشراق کا وقت ختم ہو گیا، تو وہیں سے جمعے کا وقت، یعنی وہاں سے ٹائم شروع ہو گیا جمعے کی تیاری کا. لیکن جو زیادہ معتبر رائے مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی جگہ چونکہ جمعہ دیا گیا ہے، جیسے ہی سورج بیچ میں آیا اور تھوڑا ڈھلنا شروع ہوا، یہاں سے اب جمعے کا وقت شروع ہو گیا. جیسا ہی وہ وقت شروع ہو گیا، جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا اس کا نہ صرف نام لکھا جاتا ہے، اولین گھڑی میں جو داخل ہوا اس کے لیے 1 سرخ اونٹ خیرات کرنے کا اجر. 1 سرخ اونٹ ہمارے لیے آج کانسیپچولی سمجھنا مشکل ہے. سرخ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خریدنا ہر عرب کے بس کی بات نہیں تھی، یا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ سرخ اونٹ اس زمانے کا آج کی رولز رائس فینٹم کے برابر ہے یا بینٹلی کے برابر ہے. اگر آپ کے پاس بینٹلی کار ہے تو یہ جو کروڑوں کی کار ہے، جس کی قیمت لگ بھگ 16 کروڑ کے قریب ہے، تو وہ کار خریدنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو گویا آپ وہ کار خرید کر خیرات کر رہے ہیں کا مطلب کتنی بڑی چیز ہو گئی، آپ اندازہ کرو اس کا. تو سرخ اونٹ کا ثواب جو اولین ساعتوں میں چلے گا، اس کے بعد جو دوسری ساعتوں میں گیا اس کو گائے کی خیرات کا گائے کی قربانی کر کے خیرات کرنا ہے، گائے کے برابر خیرات کرنے کا اجر اس کو. اس کے بعد والے کو بکرا، اس کے بعد والے کو مرغی، اس کے بعد والے کو انڈا. اور جیسا ہی اذان دی گئی رجسٹر بند کر لیا گیا. بند کر کے اللہ کے نبی نے کہا وہ فرشتے فوراً امام جہاں سے خطبہ دیتے ہیں ممبر کن، وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں
بیٹھ جاتے ہیں خطبے کو توجہ سے سننے کے لیے. خطبے کی اہمیت کا اندازہ اسی سے کر سکتے ہیں آپ. میرے آج کا جو عنوان ہے, جمعہ کے خطبے کی اہمیت. کتنی اہمیت ہے؟ جو فرشتے آپ کا نام لکھنے آئے ان کو حکم یہ ہے کہ خطبہ سنو جمعے کا, جا کے غور سے. وہ لوگ خطبہ جمعہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. عربی زبان میں خطبہ کہتے ہیں جسے آج آپ اگر انگلش میں جو ہے سمجھنے کے لیے, آج کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو کونوٹیشن, انگلش کونوٹیشن یوز کریں تو بریکنگ نیوز, ہائی لائٹس, بریفنگ, یعنی اہم باتیں بتانا, مختصر وقت میں بہت ساری چیزیں بتا دینا. یہ ایسی چیز کو خطبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. دیکھیے آپ خود محسوس کیجئے, عربی زبان کا ہی لفظ ہے درس دینا, عربی زبان کا ہی لفظ ہے تفسیر کرنا, عربی زبان کا ہی لفظ ہے بیان کرنا. علمہ البیان, ہم نے بیان کرنے کے لیے, بیان لمبا ہوگا, تفسیر طویل ہوگی, درس سمجھا کر بالکل اسٹوڈنٹس کی طرح دیا جائے گا سامنے والے کو. لیکن یہاں لفظ کیا آیا؟ خطبہ. اور اس کی اہمیت بعض علماء کتنی بتاتے ہیں, جمعہ کی نماز کو اللہ نے عام دنوں کے ظہر کے فرض میں کہ 2 فرض رکعتوں کو نکال کر خطبہ قائم کیا. جس کا خطبہ نہیں ہوا اس کو جمعہ اگر وہ گیا خطبہ نہیں سن سکا. دیکھیے ہمارے پاس 2 چیزوں میں بڑا کنفیوژن ہے. ایک قضا نماز پڑھنا. قضا نماز کوئی چیز نہیں ہوتی. قضا کا مطلب ہوتا جو اصل نماز کا ٹائم تو چلے گیا, اب اس کے بعد تم وہ اللہ کے نام پر وہ پڑھ رہے ہیں, وہ نماز تو چلے گئی, اس کا وقت ہی ختم ہو گیا, اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس کو قضا بولتے ہیں عربک میں. ڈیلیڈ جس کو بولتے ہیں آپ, بلیٹڈ جس کو بولتے ہیں آپ, دیر سے اس کا وقت ختم ہو گیا تھا, یہ قضا ہے. قضا نماز جان بوجھ کر جو کیا تو اس کی نماز منہ پہ پھینکی جاتی, انہیں منافق یا کافر ہو جاتا اس کے بعد. ایک ہے آپ پوری کوشش کریں, کسی وجہ سے چھوٹ گئی آپ سے, جیسا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ان لوگوں, ان کافروں کو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اثر کی نماز قضا ہوئی. یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑے, دنیا کے کوئی کام میں تھے اس لیے نہیں چھوڑ دیے. میں کچھ کام کر رہا ہوں, تھوڑا یہ ہونے کے بعد پڑھ لیتا ہوں, یہ ہوتے ہی پڑھتا ہوں, ایسا کوئی منشا اگر آپ کے پاس رہا تو یہ تو منافق کی نماز ہے پکا, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. آپ پوری کوشش کرے, کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو اس کو قضا بولیں گے. آپ نے وقت ہونے کے بعد بھی پڑھا, اللہ تعالیٰ اجر دینے تیار ہے. فجر کے اٹھنے کے تمام انتظامات کر لیے, پھر بھی اس کو نیند لگ گئی, اس کے اختیار کے باہر تھی. اب وہ اٹھ کر پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ وہ وقت پر پڑھا. سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے آپ پوری کوشش کریں لیکن مشکل میں تھے تو یہ قضا ہو گئی. اسی طرح خطبہ جمعے کا چھوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ دماغ بنا لینا کہ خطبے کے بعد اللہ اکبر بول کے رکعت بنے تو جمعے کو جاؤں گا, اس کی تو جمعہ پکا منہ پہ پھینک دی گئی. اس کی تو پکا, یہ تو منافق ہے آنے والا ایسا شخص, کیونکہ خطبہ چھوڑ رہا. آپ امیجن کرو کتنی اہمیت ہے, فرشتے ٹھہر جا رہے ہیں خطبے کے لیے جا کر, تو خطبہ چھوڑنے کا مطلب جان بوجھ کر, یہ تو پکا منافق ہے. اس کی میں ایک اور دلیل دوں آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا. جمعے کا دن آیا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث, 5000 سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہے, انہی کی روایت. ہی از دا نریٹر فار مور دین 5000 احادیث آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ پڑھایا. جب نماز ہو گئی تو ایک صحابی نے پوچھا, اے ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھایا اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھایا؟ سورہ جمعہ کے بالکل بعد کا جو سورہ ہے وہ سورہ منافقون ہے, سورہ نمبر 63. یہ اللہ کی شان دیکھیے. اب جمعے کے ساتھ جب اس کا پیر بنا ہے اللہ تعالیٰ منافقین کا سورہ بنائے, اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اے نبی یہ منافقین آ کر دعویٰ کرتے ہیں, آپ سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ان سے کہیے ان سے بہتر اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, جھوٹے ہیں اپنی گواہی میں. بولے اللہ تعالیٰ منافق بولا گیا. یعنی جمعے کی اہمیت کتنی بڑی بتائی گئی. دیکھیے آپ, اور جمعے کی جو آیتیں ہیں 9 سے 11, میں جو اس سے شروعات کیا وہ آیت نمبر 9 ہے. 11 نمبر کی آیت پر سورہ جمعہ ختم ہو جاتا. یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جمعے کے مخصوص احکامات دے رہے, اور اس میں حکم کیا آ رہا؟ دنیا کی ہر چیز, ہر کام کو جیسے ہی اذان دی جائے فوری ختم کر دو. بولے آیت نمبر 9 سورہ جمعہ,
فَإِذَا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا اگر، نودی للصلاۃ آواز آ جائے تم کو نماز کے بارے میں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، جمعے کی اذان ہو گئی، یہ آواز لگ گئی تمہارے پاس، فَاسْعَوْا دوڑو فوراً، لپکو فوراً، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور تمہارے پورے معاملات چھوڑ دو، بولے بیع، اسی سے بیعت کرنا، معاملہ، ایگریمنٹ، ڈیلنگ کرنا، یا ایھا الذین آمنو، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جمعے کے دن کی اگر تم اذان سن لو، نماز کو بلایا جا رہا ہے، کیا کرو؟ فَاسْعَوْا الی ذکر اللہ، فوراً اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو۔ یہاں تفسیر کی گئی الی ذکر اللہ سے مراد وہ ذکر اللہ کا مطلب ہے جمعے کا خطبہ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اس کے لیے ہر چیز کو، ہر معاملے کو چھوڑ دو تمہارے دنیاوی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو تو۔ اس کے بعد جو سورہ آیا منافقوں کا آیا، کا مطلب علماء بتاتے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کو منافقین کے عمل سے الگ کر دیے، کیونکہ جمعے کے دن منافقوں کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ لوگ دنیاوی معاملات میں ابھی رہ کر ہیں یا فوری دوڑتے ہوئے نماز کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اپنا محاسبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود کا اس کے لیے محاسبہ کر لیجئے۔ میں پچھلی بار ایک اور بہت اہم بات بتایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں 3 جمعوں تک، اگر کسی سے 3 جمعے چھوٹ جائیں تو تب تک اس کے لیے چھوٹے، اس کے بعد اس کے دل پر مہر لگا دیتے اللہ تعالیٰ، بولے یعنی اب ہدایت اور ایمان داخل نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے پاس، 3 جمعے اگر جان بوجھ کر چھوڑ رہا تو، لیکن فرض نماز جو 5 وقت کی روز کی، اس میں کی ایک بھی چھوڑا تو ختم ہو گیا انہیں۔ جان بوجھ کر 5 وقت کی نماز میں کی ایک نماز چھوڑنا، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم لوگ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ابن ماجہ والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1078، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، بول رہے ہیں۔ یہ کون سے 5 فرض نماز، اس میں کی ایک بھی چھوڑے تم گئے جان بوجھ کر، لیکن یہاں 3 جمعوں کا موقع دیا گیا، یعنی جمعے سے بھی افضل تو یہ نماز ہو گئی۔ جمعے کے دن بھی اگر ایک شخص، پہلے تو یہی نمازیں نہیں پڑھ رہا کم وقت، اب جمعے کا ایک موقع ہے، اس میں بھی اگر دیری کر کے جا رہا تو اب اس کی تو شامت ہے، اس کو تو منافقوں میں شمار کر دیا گیا۔ تو خطبہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، جو شخص خطبہ جمعہ سے پہلے جب اذان دی جاتی جب تک نہیں پہنچا تو پہلے تو رجسٹر میں اس کا نام نوٹ نہیں کیا گیا، اب چلو پہنچ گیا، جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا اسمبلی کے بعد آپ کلاس روم میں آتے ہیں، اب کوئی لیٹ آیا، اسمبلی اٹینڈ نہیں کیا، کلاس میں آیا تو لیٹ کمر میں تو شمار ہو گیا اس کا، اب اس کو ایک میریٹوریس اسٹوڈنٹ، ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ تو نہیں مانا جائے گا، عادی بن گیا انہیں اس کا، تو ہو سکتا کہ اسکول سے اس کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا جائے، اس کو خارج کر دیا جائے، کہ کیونکہ اب انہیں کیا کر رہا، جان بوجھ کر اسکول کے ڈسپلن کو توڑ رہا۔ جمعے کے لیے حکم فرض کیا ہے؟ اذان دیے جاتے سب چیزیں چھوڑ دو، تیاری کرو اب جانے کی، خطبے سے پہلے پہنچ جاؤ، اتنے بڑے اجر بتائے گئے، اونٹ، گائے، بکرا، مرغی، انڈا، چلے جاؤ فوری، اور خطبے کے آداب بتائے گئے۔ خطبے کے آداب کیا ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 934، جیسا ہی امام منبر پر خطبہ دینے کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ سے خطبہ سننا ہے، انگلیوں کو اس طریقے سے موڑنا، ہاتھ اس طرح باندھ کر بیٹھنا، اگر آپ نیچے بیٹھے ہیں اپنے دونوں گھٹنوں کو قریب کر کے ایسا پکڑ لیتے نا بعض وقت، ان سب ایسی قسم کی بیٹھکوں سے منع کیا گیا ہے، ڈسپلن بتایا گیا، بالکل سیدھے بیٹھو، یا تو الکت پلکت مار کر بیٹھو، دونوں بھی اپنے مانڈیوں کو نیچے رکھ گئے، یا جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں کم از کم ویسا، ہاتھوں کی کوئی حرکت، ہاتھ ملانا، کھکورنا، کھجانا، یہ سب چیزاں آپ کو خطبے میں گناہ کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو گناہ کا عمل بولا، کس کو؟ یہ تو میں بہت چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، کہاں تک بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری والیوم 1 حدیث 934 میں، اگر تمہارے بازو والا کوئی شخص کچھ ایسا عمل کر رہا جو خطبے کے آداب کے خلاف ہے، تم نے آواز لگا کر اس کو کہا ایسا مت کرو، تو تم نے گناہ کیا، بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے سخت آداب بتائے گئے ہیں خطبے کے۔ یہاں تو عالم یہ ہے، خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا
کہ دیوار کو یا کھمبے کو ٹیکا لے کر بیٹھ کر خطبہ سننا. ٹیکا لینا جائز نہیں ہے مسجد میں. جب خطبہ دیا جائے آپ ٹیکے لے کر نہیں بیٹھ سکتے. یاد رکھ لیجئے, ٹیکا لیتے ہوئے ہیں آپ کو اونگ یا نیند آ گئی, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایک رکعت جمعے کی ملی تو جمعہ ملا اس کو, لیکن لیٹ کمرس میں آ گیا. یعنی اگر ایک رکعت مکمل ہو گئی, اب دوسری رکعت ملنا مطلب انہیں رکوع سے پہلے آنا. دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے نہیں آیا, دوسری رکعت ہو گئی تو وہ جگہ پر اب اس کی جمعہ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے آداب میں سے یہ, جیسے ہی جمعہ کا سلام پھیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے یا فوری مسجد سے باہر نکل کر لوگوں سے ملاقات کرتے. کا مطلب کیسے ہیں آپ, گھر میں کیا پکا, آج ہمارے گھر نہیں چلتا, اور کہاں جا رہے ہیں, آج شام میں جا رہے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلنے کو, نعوذ باللہ آج ہمارے پاس یہ سب واحد باتیں ہوتی. لوگوں سے ملاقات کا مطلب صحابہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ضروریات بتاتے, اپنے تکلیفیں سناتے. نو مسلم یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا, ایک صحابی آئے خطبے کے دوران کہا اللہ کے نبی یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, آپ سے کچھ اسلام سیکھنا چاہتا ہے. نبی صاحب ممبر سے اتر گئے, کرسی ڈال کر جیسا بیٹھ جاتے ہیں ویسا بیٹھ گئے, بیٹھ کر اس کو کچھ سمجھائے, پھر واپس آ کر خطبہ شروع کر دیے. یعنی اسلام سیکھنے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کتنی بڑی ہے. خطبے کو نبی صاحب روکے. معصوم بچوں میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آتے آتے گر گئے, لڑک گئے, معصوم تھے. اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا لیے. تو خطبے کے دوران یہ امام کو اجازت ہے, آپ حرکت نہیں کر سکتے. دو چیزوں میں فرق کیجئے, دو آداب الگ. امام کو اس حد تک اجازت ہے, آپ امام سوال کر سکتے آپ کو دوران خطبہ, آپ مگر جگہ پہ سے ہل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے دوران خطبہ. اس کا خاص خیال رکھیے. کہاں تک بازو والے کو کریکٹ کرے گئے آپ کے جمعے کے جو خطبے کا ادھر گناہ بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو. اہم ترین ایک اور بات, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خطبے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران پوچھا کیا تو نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہے؟ یعنی تحت المسجد جس کو آپ بولتے ہیں, تحت الوضو تحت المسجد آلموسٹ ایک ہی چیز ہے. آپ مسجد میں وضو بنا کے مسجد میں داخل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مسجد کا حق ادا کرو. بیت الخلاء کو مسجد کو جاتے تو بیت الخلاء کو اگر آپ گئے اور ہاتھ سکھانے کے لیے مسجد کے اندر انٹر ہوئے, بیت الخلاء کے پاس تو نماز نہیں ہوتی, ہاتھ سکھانے کے لیے تھوڑے ٹیشو لوں گا بول کر اب آپ مسجد کے اندر انٹر ہوئے, حکم ہے کہ مسجد کا حق ادا کرو, 2 رکعت نفل پڑھو بولے اس کے لیے. آپ کے گھر میں کوئی بھی گھس کے خالی ٹیشو پیپر یوز کر کے چلے گیا تو اچھا دکھتا. اللہ کا گھر ہے, میرے بابا کا گھر نہیں ہے, آداب بتائے گئے اس کے. اگر تم مسجد میں داخل ہوا حق ادا کر مسجد کا بولے, 2 رکعت نفل پڑھنا بولے اس کے اندر. اب تو جمعے کے دن نبی صاحب خطبہ روک دی اپنا اور بولے کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی, اٹھ کر پہلے نماز پڑھ. یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا, حکم ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں آپ کو چوائس نہیں دیے, ایسا کر بھی سکتے نہیں کر بھی سکتے. ہمارے پاس پورا کیا سسٹم ہے, خطبہ اگر شروع ہو گیا تو اس کو آگے بیٹھ جاؤ بولتے, نماز پڑھنا ہی نہیں بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کا خطبہ روک دیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو حکم دے رہے ٹھہرو 2 رکعت نماز پڑھو. یہ خطبے کے آداب ہیں, یہ پورے ہم سب کے لیے آداب ہیں. اس سے کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو معلوم ہے, خطبہ اتنی اہم چیز ہے کہ غور سے سننے کی چیز ہے. غور سے سنانا کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے مصلیوں کے آداب, یہ تو ہو گئے نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے آداب. اتنی پوری تربیت کیوں کی جا رہی کہ خطبہ بہت غور سے سن کر آؤ. سنانے والے کو کیسا ہونا چاہیے, انہیں کیسا ہو. اس کے لیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے متعلق 2 آیتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے جب اللہ کے نبی کے داعیانی صفت کا ذکر کیا, ایک نبی کی طرف دعوت دینے والے کی, اسلام کی طرف بلانے والے کی, اسلام لوگوں کو سمجھانے والے کی جو تڑپ ہوتی, خاص طور پر مسلمانوں کو سمجھاتے وقت, ایک ہے کہ پوری دنیا کو سمجھانا. دعوت ایک بڑا لفظ ہے, آپ پوری دنیا, نان مسلمز مسلمز سب آگے اس کے اندر. دعوت میں مسلمز کو دعوت کیا ہوگی, کوئی غلط عمل کر رہے ہیں آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں, یا اس کی دعوت ہو گئی. غیر مسلم کے لیے وہ تو سب سے افضل ترین جو انبیاء کی اصل مشن پہ بھیجے گئے توحید کی دعوت ہے ان کو. آپ دیکھیے یہ جو 2 سورہ توبہ کی آیتیں ہیں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ اس دائی کے کردار کے طور پر کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم امت کے لیے جو تڑپتے تھے. کیا ہے آخری کی 2 آیتیں. اچھا اس کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں. سورہ توبہ قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے, سورہ نمبر 9,
واحد سورہ, 114 صورتیں ہیں قرآن میں. سورہ فاتحہ پہلا, سورہ الناس 114 نمبر کا آخری سورہ. سورہ توبہ واحد سورہ ہے جس کی تلاوت کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے, بغیر اس کے پڑھتے تھے. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, صحابہ نے بھی نہیں پوچھا. بعد میں بعض علماء نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کیونکہ شروعات میں اللہ تعالیٰ بہت غضب میں ہے مشرک اور کفار پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کو توڑے. تو اگر جنگ کا اعلان کیا جا رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جنگ کا اعلان نہیں ہوتا, غضب کے ساتھ ہوگا. لیکن سورے کو جب اللہ نے ختم کیا, یہ 2 آیتیں اتنی عظیم آیتیں ہیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک داعی کی صفت, ایک خطبہ دینے والے کی صفت, ایک بیان کرنے والے کی مسلمانوں کے بیچ میں صفت, اس کا ذکر کیا. کیوں کیا جانتے ہیں, اور یہ کیوں بتا رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہ میری بات بہت اہم بول رہا ہوں میں. جب تک خطبہ دینے والے میں, جب تک خطیب میں, خطبہ دینے والے میں یہ کردار اور صفت نہیں آتے, اس کے خطبے کی تاثیر عوام کے اوپر نہیں ہوتی. اس کی تاثیر اٹھا دیتے اللہ تعالیٰ عوام پہ سے. خطبہ تو سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ اس کی اتنی اہمیت. اس کے علاوہ بھی دروس وغیرہ جو دیکھیں آپ لوگ میرے پاس آئے, یہ سنڈے کا ایک پروگرام ہے, آپ لوگوں کی سہولت میری سہولت سے, یہ کوئی فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. جمعہ تو اللہ نے ٹھہرا دیا کہ اب ٹھہرو اور لوگوں کو نصیحت کرو. یہ تو آپ اپنی چوائس سے, میں میری چوائس سے, میری ٹائمنگ سے رکھا. ابھی بھی اگر میں بول رہا ہوں تو میرے میں یہ کردار ہونا ہے. جمعہ تو اب اللہ کی طرف سے ہے, تو پہلے تو اللہ کا ڈر ہونا اس کو کہ اب میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آ رہا ہوں. یہاں پہ قوم ہے میرے سامنے, اس کا رجسٹر بند کر دیا جا رہا, فرشتے رجسٹر لے کے ٹھہرے ہوئے خطبہ سننے کو پہنچ جا رہے. تو اس کے کردار کیا ہوں؟ آج پوری امت میں جو ہم لوگ خطیبوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ وہ خطیب ہیں جو طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں چیزوں کو, نتیجہ کوئی اثر نہیں ہے. ان کو جمعے پڑھانے کے لیے پیسے ملتے ہیں, اکثریت ان پہ کہ وہ پیسوں کی نیت سے جمعہ پڑھاتی. ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کے مسائل کیا چل رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ قوم کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کیا کرنا چاہیے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ قوم جب باہر نکل کے جا رہی تو دنیا کے کون سے فتنے اس کو سب سے زیادہ جسم پہ لگڑ رہے. میں گاڑی اگر باہر رکھا تو موسم کے حساب سے دماغ بناتا ہوں میرا. بارش کے موسم میں میری گاڑی کے اوپر پانی گرتا, گرما کے سردی کے موسم میں دھول اڑتی, کا مطلب ہے موسم کے اعتبار سے اندازہ لگاتا ہوں. خطیب کو دنیا کا معلومات ہی نہیں ہے, آج کے مسائل کی جانکاری ہی نہیں ہے, تو وہ طلب کہاں سے آئے گی؟ اور خطیب کی کردار, صفت اور کیفیت اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں کائنات کے سب سے پیارے خطیب, سب سے پیارے اور سب سے زیادہ تڑپ رکھنے والے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور صفت کا ذکر کر رہے ہیں. کون دے رہے ہیں گواہی؟ اللہ. اس سورے میں دے رہے ہیں جس سورے میں غضب کے ساتھ شروع ہوا سورہ, کفار اور مشرکوں پر غضب. کون سی آیت تک؟ آیت نمبر 22 تک. تعجب کریں گے آپ لوگ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 129 پہ ختم ہو جاتا سورہ 129 پہ. یہ 129 میں سے صرف 21 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکوں کے اوپر غضب کا ذکر کیا, باقی کے آخری 2 چھوڑ دیا. باقی کی پوری آیتوں پہ نافرمان مسلمان اور منافقوں کے اوپر غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ پورے غضب کے بعد نافرمان مسلمانوں اور منافقوں کے اب نبی کی تڑپ بتا رہے ہیں اس امت کے لیے. کیا بولے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے لوگو تمہارے بیچ میں میرے رسول تم ہی میں سے ایک ہے. اس کے بعد کیا بولے؟ عزیز علیہ ما انتم, ان کے اوپر بہت تکلیف گزرتی ہے جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تو تم میں سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچی تو وہ بڑی تکلیف میں آتے ہیں. کون سی تکلیف کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میرے کو ٹھوکر سے مار لگا تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی, لیکن نبی کی اصل تکلیف یہ ہے, کیا یہ میرا وہ امتی ہے جس کو اللہ جہنم میں پھینکنے والے ہیں؟ یہ جو تڑپ ہے میرے نبی کی, کیا ہوگا میرے اس امتی کے ساتھ؟ کیا میدان محشر میں سب کے سامنے, انسانیت کے سامنے میرا ایک امتی جہنم میں جائے گا؟ یہ جو تڑپ ہے, اس تڑپ کا تذکرہ ہے. یہ تڑپ کا کردار میرے نبی کا ذکر کیا جا رہا, کیا کہہ کر؟
لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے بیچ میرے ایک رسول تم ہی میں سے ہیں. کیا کیفیت ہے ان کی؟ عزیز علیہ ما عنتم. عزیز عربی جو لفظ ہے اس کے معنی بڑی طاقت والا. طاقت وہاں پہ شدت کے معنی میں. اللہ العزیز ہے کا مطلب ایسی طاقت ہے کہ شدت سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی منوا سکتے اپنی. عزیز ایسی تکلیف جو ان کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہے. ما عنتم جب تم کو تو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. حریص علیکم، حریص بولتے ہیں نا گریڈی، اور ہونا اور ہونا اور ہونا. حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص جنت الفردوس میں آ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ تم سے سوال جواب ہی نہ ہو قیامت کے دن. وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس امت کو ڈال دیں جنت کے اندر. کس کے بارے میں آ رہا ذکر؟ یہ نبی کی کون سی دعوت کا ذکر آ رہا؟ وہ دعوت کا جو صرف مسلمان امت کے لیے ہے. اس میں وہ دعوت جس میں نبی کو ہر ہفتہ فرض کیا گیا خطاب کرنا، وہ جمعے کا دن ہے. اور آج جمعے کے خطیبوں کا حالت دیکھو اب کیا ہے. اور نبی کی طلب بتائی جا رہی کہ یہ خطیب کی طلب ہونا چاہیے. کیا طلب ہونی چاہیے؟ بھاری ہو جانا حالات کو دیکھ کے، پھر اس کی طلب ہے نا کہ بچاؤں ان کو، کیسے بھی بچاؤں، اس سے نکال لوں اس کے باہر. حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے میرے نبی بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. آخری آیت کیا ہے دیکھیے اب آپ. فَإِن تَوَلَّوْا، کون پلٹ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا آپ تو مومنوں کے لیے ایسے ہیں، لیکن اگر یہ ایمان والے آپ کی نافرمانی پہ اترے اور پلٹ گئے آپ کے احکامات سے، پلٹ گئے اس کتاب سے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پلٹ گئے اس سے، پھر پلٹ گئے آپ کی اطاعت سے، ہے میرے نبی، فَقُلْ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرے حساب کتاب کے لیے میرا اللہ کافی ہے اور میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تم پورے مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. میرے اللہ پر بھروسہ ہے جو رب ہے عرش عظیم کا. پوری امت اگر میری نافرمان ہو جائے تو اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. تم کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، خطیبوں پر وہ ذمہ داری تھی ہر جمعہ کہ اس امت کو ابھارے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ذکر اللہ فسعوا الی ذکر اللہ. یہ دن ہے جس دن تم کو فرض کر کے بلایا جا رہا کہ اللہ کے ذکر کے لیے آؤ. سورہ زمر کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ان کے سامنے 41 اور 42 پڑھے آپ، جب ان کے سامنے ایک خالص اللہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو یہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو اتنے مزے لے کر سنتے ہیں، اتنی خوشی سے سنتے ہیں جیسے کہ ان کو اصل اللہ کا ذکر سننا چاہیے تھا. آج ہمارے خطبے انہوں ایسے تھے انہوں ایسے تھے، یہ ایک. دوسرا، خطبے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ہر خطبہ دینے والا جس مکتبہ فکر سے، جس آئیڈیالوجی سے، جس جماعت سے، جس عقیدے سے اس کا تعلق ہے، وہ عقیدے کو ہائی لائٹ کرنا. اور خطبہ کے لیے خطبہ ہے اس امت کو قرآن سے جڑانے، اللہ سے جڑانے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اور پھر جب وہ وہاں سے باہر نکالے گئے، جیسا ہی وہ باہر نکالے گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ، جو ایمان لائے اے اللہ وہ تو انشاءاللہ میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، جو ایمان نہیں لائے ان کو معاف کیجئے اور ان کو ہدایت دیجئے اور ان پر رحم کیجئے. یہ تو نبی کے باپ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام. فطرتاً دیکھیے آپ، وہ محبت جلانے کو ڈال دیے، باہر نکل کے پھر بھی دعا کی ان کے حق میں. دوسری جو ہے وہ سورہ مائدہ آخری کی 3-4 آیتیں، اللہ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے میدان میں، اللہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر تمہاری اور تمہارے والدہ کی عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، میں کیسے یہ جرت کرتا ایسی بات کہنے کی جس کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے بولنے کا. میں جب تک ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا، آپ نے جب ان کے درمیان سے مجھے اٹھا لیا میں نہیں جانتا یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں اس کے بعد. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ دیکھیے آپ سوچئے، رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم میں کے 5 اکابر رسولوں میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام. ان کو شریعت، اسلام، توحید، مومن، مسلمان، کافر، مشرک کا فرق
سوچو آپ کیسا نہیں معلوم رہتا. صحابہ کی جوتی کو کوئی بڑا آدمی نہیں پہنچ سکتا نیک, صحابہ انبیاء کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے, انبیاء میں بھی سب سے اونچے مقام والے. جواب کیا آ رہا معلوم عیسیٰ علیہ السلام کا, اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا, آپ نے جب اٹھا لیا میں نہیں جانتا یہ کیا کرتا ہے. آپ کے بندے ہیں, چاہے سزا دے چاہے معاف کر لے, ان کو شریعت نہیں معلوم ہے کافر کے بارے میں کیا بول دیا اللہ تعالیٰ, مشرک کے بارے میں کیا بولے قرآن میں یا پچھلی کتابوں میں. پھر بھی یہ گنجائش, آپ کے بندے ہیں اللہ. یہ ہے دائی کی تڑپ. یہ کس کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تڑپ نہیں, غیر مسلمان ان کے زمانے میں جو تھے. یہ ہے نبیوں کی تڑپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, جب یہ 2 جگہوں کی آیتیں پڑھتے ہچکیوں پر آ کر رونا شروع کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں, کون سی چیز ان کو غم میں ڈال دی. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھنے لگے, اگرچہ کہ اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں, کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ کہ اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں. جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اتنا رونے پر مجبور کر دی. اللہ کے نبی کا جواب جانتے ہیں کیا ہے؟ امتی امتی امتی, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. یہ امتی کے لفظ میں آپ سوچو کس کے بارے میں فکر ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر کی فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو اللہ نے جیتے جی جنتی کہہ دیا ہے. عمر کا تو محل دیکھ کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھ کر آ گئے جنت میں. فکر ان کی نہیں, فکر ہم جیسے گنہگاروں کی ہے. میرے امت کے ساتھ کیا ہوگا میرے نبی. اللہ سے جو میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میں پریشان ہوں, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام واپس جواب لے کر گئے, کہتے ہیں اے اللہ, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے سب سے. پھر بھی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں میرے نبی. فرمایا یا اللہ آپ کے رسول امتی, میری امت میری امت میری امت کہتے ہیں. اللہ جواب بھیج رہے ہیں واپس. کیا جواب آیا؟ میرے نبی سے کہہ دو قیامت کے دن اتنا راضی کروں گا, اتنا راضی کروں گا, اتنا راضی کروں گا کہ میرے نبی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی. بولے اتنا عطا کروں گا. اتنے پیارے اللہ, اتنے پیارے رسول کی امت آج کس حالت میں پہنچ گئی؟ آج اس حالت میں پہنچ گئے کہ قرآن جن کو جہنم کے کیڑے بول رہا, آج تم ان کے ہاتھ ان کے سامنے پسار کر کھڑے ہوئے ہو کہ ہماری زندگی بنا دو, آج ہم کو تم کچھ دے دو, آج تم دیے تو ہم بچتے, نہیں تو نہیں بچتے. کیسی مار مارے اللہ تعالیٰ. دیکھو قوم پوری دین سے دور, قوم کو خطبے دینے والے علم دور دور تک ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ خطبے کیا دیے جائیں. ایسی امت, ٹھنڈے دل سے سوچو آپ, کروڑ ہار روپیہ دے کر آپ کسی کا دل خرید نہیں سکتے. آپ وقت خرید لیں اس کا, ہو سکتا ہے کچھ وقت نکال کے آپ 1 کروڑ دیں تو آپ کے پاس آ جائے. دل کیسا خریدتے اس کا؟ ہر جمعہ کو 130 کروڑ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں مسجدوں میں خود سے تیار ہو کر جا رہے ہیں, اور ان کو نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں کیسی ہیں؟ کئی خطبے ایسے جس میں ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی, کئی خطبے ایسے جس میں اللہ کی کتاب بیان ہی نہیں کی جاتی. اور نبی کا پورا خطبہ کیا ہے ہر جمعے کا؟ صحیح مسلم والیوم 2 حدیث نمبر 2005 اور سنن النسائی حدیث نمبر 1579 والیوم نمبر 2. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. ہر جمعے کا خطبہ ہے میرے نبی کا. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کتنا عظیم ہے آپ جانتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے میرے نبی تلاوت کیجئے ان لوگوں کے سامنے جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے, اور نماز کو قائم کریے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے, گناہ کے کاموں سے رکا دیتی ہے تم کو. ولا ذکر اللہ اکبر, لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچئے اگر ہر جمعہ خطیب تیاری کر کے آئے, ہر مسجد کا خطیب ایک ہی ٹاپک پورے چن لیے کہ ہم ہر جمعہ اللہ کی ایک صفت پر لوگوں کو تعارف دیں گے مسلمانوں کو. 99 جمعے خالی اللہ کی ایک ایک صفت پر نکل جاتے ہیں.
پھر میرے نبی کی پوری سیرت، ہر صفت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی کے اس سیرت کے وہ واقعات پیش کرو جو نبی اس صفت کو پکار کر اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور پھر دنیا کے حالات، آج عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. بجائے سود کے اوپر بیانات کرنے کے ایک جملہ بول دیے، اچھا اس کے اندر بھی ان کی حیا اور شرم کی حدیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے زنا کا ذکر کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ بری حرکت کرے جیسا. عام نوجوان کو کیا سمجھ میں آیا؟ بری حرکت بولا تو نبی سے زیادہ حیادار ہو گیا. اور صرف حدیثیں بیان کرتے، قرآن نہیں. قرآن کی اہمیت ہی کم ہو گئی پوری. اور نبی قرآن کی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے سیرت ہے. لیکن تم تو کتاب کا ذکر ہی نہیں کر رہے. تمہارے بیانوں میں آج یہ مجھے عالم مانو مافیا جو ٹھہرا ہوا ہے، میرے سے پوچھو جو پوچھنا ہے، عالموں سے پوچھو، ہمارے علاوہ کس سے بھی مت پوچھو. چلو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، ایک لسٹ دو ہم کو، بتاؤ کرپٹو کرنسی کے بارے میں تم کیا بتا سکتے ہیں آج ہمارے کو؟ کتنوں کے پاس اس کے معلومات ہے بتاؤ. آج اگر یہ عوام جا کے پوچھی ان کو کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا نہیں کرنا، ان کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. ان کو مارکیٹ کے شیئر کے بارے میں نہیں معلوم، شیئر مارکیٹ کے بارے میں، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں نہیں معلوم، ان کو کنونشنل بینکنگ نہیں معلوم. مال اسی کے لیے تو ساری دنیا زندہ ہے آج. یہ وہ حصہ ہے جس پہ انسان کی زندگی چلتی. مسلمان کے لیے مال فتنہ ہے بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے فتنے کے بارے میں خطبوں میں تعلیم نہیں دی جاتی. آج عوام کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہے، آج عوام کو نبی کی سیرت نہیں معلوم ہے، آج عوام کے اندر زنا کے بارے میں شعور نہیں ہے، موسیقی کے بارے میں شعور نہیں ہے، کس طرح کھیل کود کرے اس کا شعور نہیں ہے، وقت کیسا گزارے کا شعور نہیں ہے. آج کی انڈین ایکسپریس کی سنڈے کا جو اسپیشل ایڈیشن آتا ہے اس کے فرسٹ پیج کی رپورٹ کیا جانتے ہیں ہم؟ 66% آف جنریشن زیڈ. جنریشن زیڈ کس کو بولتے ہیں؟ جنریشن زیڈ وہ لوگ ہیں جو 1992 کے بعد پیدا ہوئے. جنریشن زیڈ یعنی پوری ینگسٹرز 92 کے بعد پیدا ہونے والے. 66% لوگ فون صرف اپنا وقت گنوانے کے لیے، اپنا وقت خرچہ کرنے کے لیے استعمال کرتے. اس میں کتنے مسلمان ملوث ہیں آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہی تو وہ فون کا کمال ہے. کتنے خطبے ہیں جو اس کے اوپر. ارے تم اگر یہ بولو گے تو کون نوجوان آج تمہارے سے سنے گا؟ فون مت استعمال کیجئے، آنکھوں کا زنا ہوتا، پیروں کا. ارے کچھ کو ریلیٹ کرو ان سے چیزوں کو، حالات بتاؤ، ابھارو، ان کی ذمہ داری بتاؤ. تم تو نوجوانوں کو دور کرتے اپنے سے. تمہارے پاس خطبے صرف اپنی انا منانے کے. میں خطیب اردو استعمال کریں گے تو وہ استعمال کریں گے جو کتابی اردو ہے. ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ایک گروہ ہے جو عقائد سب سے پہلے، بے شک عقیدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن عقیدہ پورا اسلام نہیں ہے. قرآن پڑھ کر سناؤ، قرآن سمجھاؤ. تم کس کو خوش کرنے نکلے اللہ کو چھوڑ کر؟ خطیبوں کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، خطبے کی اہمیتیں کیوں ختم؟ کیوں نوجوان نہیں آ رہے بیان سننے کے لیے؟ کیونکہ نوجوانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں کیا بول رہے ہیں. نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی اگر تم کسی کو ٹھہرا کے نوجوانوں کی جو پوری اتنی بڑی جمگھٹے کو مسجد میں اتنے بڑے لوگوں کو ٹھہرا کر کسی کا واقعہ سنا رہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، کوئی جانتا ان کو، کوئی نہیں جانتا، کوئی کتابیں پڑھ کے آگے اب سناتے چلے جا رہے. تم ان کے بارے میں بہت تعریفیں کرے، بھائی اللہ ان کو اس سے بڑا مقام عطا کرے، لیکن اس سے میری زندگی کو کیا ہو رہا؟ آج میرے مسائل، اگر میں جو ہے کوئی بزنس کرتا ہوں تو میرے ڈیلنگز میں مجھے کیا تربیت ملی آج خطبے سے؟ مجھے کہاں بتایا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ کتنے ایسے بزنس والے ہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ شرعی حکم ہے ان کے لیے. اگر کوئی مسلمان بزنس کا ایگریمنٹ کر رہا، ایگریمنٹ کے اندر زکوٰۃ کے پیسے کا ذکر کرنا فرض ہے اس کے اوپر. اگر اتنا مال میرے پاس آ جائے تو اس کے کنڈیشنز ہے. کون ہے آج مسلمان جس کو معلوم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں؟ تمہارے تو پورے ایگریمنٹس غیروں کی طرح بنتے ہیں. تمہارے کانٹریکٹ میں وہ کنڈیشن زکوٰۃ والا ہی نہیں، فطرے والا کنڈیشن نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم قوم کو. سب سے بڑی بات طہارت کے مسائل نہیں معلوم. کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو جمعے کو آ رہے ہیں اور ان کی طہارت ہی نہیں ہے، اصل میں صرف پانی نہا کر آ گئے شاور کے نیچے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب میرے نبی کی وہ تڑپ باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ خطیبوں کے جو عزت اور احترام اور محبت قوم کے دل میں ہونا چاہیے کہ ان کے بیانوں سے، ان کے نصیحتوں سے قوم ایک اٹھ کر آئے اسلام کے لیے، ان کے لیے محبتیں ختم ہو گئی اور قوم کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ خطیب بننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں یا تو یتیم ہے
یا یسیر ہے یا بہت غریب ہے, ان کے گھر میں پیسہ نہیں تھا, تو ان کے ماں باپ ان کو خطیب بنا دیا, حافظ قرآن بنا دیا, عالم فاضل بنا دیا. یہ تو عام بات, چاہے بری لگے, کل ہو سکتا مجھے کوئی گالیاں دے, کوئی ہو سکتا میرے خلاف فتوا دے. تم فتوا دینے سے میں نہ کافر ہوتا نہ میں مسلمان رہتا ہوں, تمہارے فتوے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن تم سدھرو, خطیبو سدھرو, آج تم آج ذمہ دار ہو. تم کو کیا معلوم ہے کتنے لوگ جانتے ہیں آن این ایوریج انگلش کے اندر لگ بھگ صرف ہندوستان کے اندر بتا رہا ہوں میں 3 سے 4 کتابیں ریلیٹڈ ٹو اسلام یا مسلمس لکھی جاتی ہیں آن این ایوریج ایوری ویک. 16 اپریل 1979 کی ٹائمز میگزین کی رپورٹ, 60,000 کتابیں 1800 سے 1950 کے بیچ میں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف لکھی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ لکھی گئی. 60,000 کتابیں 150 سال میں, 1800 سے 1950. کس کی رپورٹ ہے؟ ٹائمز میگزین 16 اپریل 1979 کی. آپ کیلکولیٹ کریے, ہر روز 1 سے زیادہ کتاب اسلام پر لکھی گئی. ان کتابوں کو پڑھ کر آج پورے ویسٹ ورلڈ جو ہے, ویسٹرن ورلڈ, اسلام کو سمجھا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ان تک قرآن لے کے پہنچے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہمارے اپنے اس ملک میں ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کا صحیح تعارف دے سکے, ان کو سمجھا سکیں کہ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں اسلام ویسا نہیں ہے. کس کو پڑھی ہوئی؟ ہمارے گھروں کی تربیت دیکھ لو. کیونکہ خطیب جس نصیحت کے لیے ٹھہرائے گئے وہ نصیحتیں نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس. یہ خطیبوں کو لازم ہے کہ دنیاوی ایجوکیشن لے. جتنے مدرسے ہیں کمپلسری کرنا چاہیے ان کو. کیا کمپلسری کرنا چاہیے؟ ان کے عالمیت فاضلیت کے ساتھ انگلش لینگویج. کیوں انگلش لینگویج؟ انگلش کسی کے باپ کی لینگویج نہیں ہے. سورہ روم آیت نمبر 22, میری نشانیوں میں سے تمہاری زبانیں جو تم بولتے ہو وہ ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 4, میں نبیوں کو قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر بھیجا. بولے آج پوری دنیا کی قوم کی زبان انگلش ہے. برائی کیا ہے؟ عربی سب سے افضل زبان ہے. مسلمان کو عربی سیکھنا ہے. میں کافر کو تو نہیں بول سکتا تو عربی سیکھ کے خود قرآن پڑھ لے. میں مشرک کو تو یہ نہیں بول سکتا, میں غیر مسلم کو فرض ہے تیرے پہ عربی سیکھ کے تو خود قرآن پڑھ لے نہیں بول سکتا. تو ہم کو کیا چاہیے؟ وہ لینگویج سیکھے جو لینگویج, آج انگلش سب سے وائڈلی اسپوکن لینگویج آف دا ورلڈ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک چائنا کی لینگویج تھی, اب اس کو اوورٹیک کر لی انگلش پھر سے. شیخ البانی رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ نوجوان انگریزی پر توجہ دے رہے ہیں شیخ, انہوں نے یہی آیت سورہ روم کی آیت نمبر 22 پڑھ کر کہا ہر زبان اللہ کی ہے, جس دور میں جس زبان سے اسلام کو فائدہ پہنچے وہ اس دور کی اسلام کی زبان ہے. بولے ہمارے عالموں کو انگلش کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ کیوں یہ لوگ گریجویٹس نہیں ہیں؟ کیوں پوسٹ گریجویٹس نہیں ہیں؟ کیوں سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ کیوں MBAs نہیں ہیں یہ لوگ؟ یقیناً میرے گھر میں کوئی مر گیا تو مجھے عالم کی ضرورت پڑ رہی, اس میں میری کوتاہی ہے, عالم کی ورنہ ضرورت نہیں ہے مجھے. وہ بنیادی چیزیں سیکھ لوں جس سے میت کو غسل دیا جاتا. میرے ماں باپ اگر مجھے وہ اتنا ہی توجہ دے کر اس سے بڑھ کر سکھاتے جتنی توجہ روز اسکول کو بھیجانے اور کالج کو بھیجانے پہ دیے, تو ان کی میت کو میں ہی غسل دیتا. لیکن نہیں سکھائے, اس پر توجہ دیے, لا محالہ ہم ان پر ڈیپینڈ ہو گئے. اور انہوں آ کر جو کر رہے ہیں سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے معلوم ہی نہیں ہے آپ کو. انہوں طہارت سے ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم, کیونکہ وہ لوگ بھی کمرشل ہے. ایک بڑے کریکشن کی ضرورت ہے, آپ پر ذمہ داری ہے. ان لوگوں کو پکڑیے اور پوچھیے کہ آپ کے خطبے کا آج مقصد کیا ہے, آپ کا عنوان کیا ہے خطبے کا, کتنا اللہ کا ذکر کیے, کتنا لوگوں کے دلوں میں وہ اللہ کی محبت پیدا کی ہے. پورے خطبے ہوں گے تو وہی مسائل پر ہوں گے جس پر امت میں پھوٹ ہے. ارے بھائی جو پھوٹ کے مسائل ہیں آپ علماء بیٹھ کر بات کرو, قوم کو وہ مسائل بتاؤ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں تعلق رکھتے. کتنے ہم میں سے آپ بتاؤ روز کئی مسلمانوں سے آپس میں ملتے, ہم کیا لڑتے بیٹھتے فرقہ واریت کے اوپر؟ نہیں, ہم دنیاوی زندگی کے کام کاج سے ملتے. تو ہم کو وہ مسائل بتاؤ جو ہمارے لیے حلال اور حرام والے ہیں, جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے مسائل نہیں بتا رہے. کون سا مسائل بتا رہے؟ میری جماعت حق پر, میں حق پر, ہم سے سوال کرو, ان سے سوال مت کرو. ارے یہ سب سے بڑی ریاکاری ہے تیری. پھر اپنے آپ کو علماء, اچھا میں ایک بعض وقت یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں, آخری دور میں علماء مر جائیں گے, جاہل ذمہ دار ہو جائیں گے. اب تم بول رہے ہیں آج وہ آخری دور آ گیا, تو اب تم عالم کیسا ہے؟ جب تم اپنے آپ کو کلیم کریں گے میں ان علماء, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہر صدی میں مجدد ہوں گے جو میرے دین کو اٹھا کر لائیں گے. بولے جو حقیقی عالم ہوتے, جو نبی کی وراثت ہے, اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں عالم ہوں مجھ سے آ کر کچھ پوچھو. انہیں اپنے علم کی ایسی خدمت کرتا اللہ کے دین کی
لوگ جڑ جاتے اس سے جا کر. جب جھاڑ پر پھل لگنا شروع ہوتے ہیں, جھاڑ آواز نہیں لگاتا پھل لگ گئے میرے پاس آ جاؤ, لوگ دور سے دیکھ کر پہنچ جاتے اس کے پاس. تم وہ عالم بنو جس کے اوپر تمہارے علم کے جو ہے پھل لگے ہوئے رہنا تمہارے پاس, کہ لوگ اس کو توڑنے آئے تمہارے پاس. تم دعوے مت کرو ورنہ ریاکار ہے تم تو دھوکے باز, اور تم لوگ وہ ہیں جو قوم میں فتنے ڈال رہے ہیں اور قوم کو توڑ دے رہے ہیں, عام نسل کو برباد کر دے رہے ہیں, نوجوانوں کی پوری. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے درمیان ایسے علماء پیدا کرے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تڑپ رکھنے والے تھے اس امت کے بارے میں. اللہ ہم سب کو جو ہے سچے علم سے, اس علم سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت کی, اس علم سے ہم کو نوازے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.